ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں فلسطین میں، بیٹا رہتا ہے مکہ میں۔ ابراہیم بیٹے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹا گھر پہ موجود نہیں ہے، بہو ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے یہ بتاتے نہیں کہ میں تمہارا سسر ہوں، ایسے ہی اس سے پوچھتے ہیں بیٹی کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہتی ہے بڑی بری گزر بسر ہو رہی ہے، بڑی تکلیف چل رہی ہے، بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت بہت بڑی ناشکری ہے، اور جو عورت ناشکری ہوتی ہے، میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر عورت ناشکری ہے تو اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ پکے عقیدے والی اور پکی توحید والی عورت کبھی ناشکری نہیں کرتی۔ اس بہو نے جب ناشکری کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ جب تمہارے شوہر شام کو آئیں تو میرا سلام پہنچا دینا، فقرئی منی السلام، میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، بیوی نے سنایا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور دروازے کی چوکھٹ بدلنے کو کہا ہے۔ کہا رے وہ تو میرے باپ تھے، وہ تو تیرے سسر تھے، اور تو نے ان سے کیا بات کہی کہ ان کو اتنا ناپسند گزر گیا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا میں تمہیں طلاق دے دوں؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، تھوڑا سانس روک کے سنیے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا اس واقعے کو۔ بہت سے لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا، عورتوں کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی بات ہو گئی کہ سسر نے کہہ دیا اور شوہر جا کے بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق ہو بھی گئی۔ اور سنیے، اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسری بیوی آ گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اتفاق سے اس مرتبہ بھی اسماعیل نہ ملے اور یہ دوسری والی بہو ملی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جب حال چال پوچھا تو اس بہو نے کہا کہ ہماری تو بہت اچھے سے گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے۔ کہا بیٹا تمہارے شوہر آئے تو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، بیوی نے بتایا، کہا وہ میرے باپ تھے، تیرے سسر تھے، اور انہوں نے تیری تعریف کی اور کہا ہے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اس واقعے سے دو سبق ملا۔ پہلا سبق یہ ملا کہ فیملی، بچے کی، بیٹے کی فیملی الگ رہ رہی ہے، تب بھی سسر یہ نہ سوچے کہ وہ تو سیپریٹ رہ رہا ہے، اس کی فیملی سے مجھے کیا مطلب ہے۔ اگر بیٹے کے پریوار میں کوئی تکلیف ہے، کوئی معاملہ ہے، تو سیپریٹ رہنے کے باوجود، الگ رہنے کے باوجود سسر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے حالات پر نظر رکھے۔ ابراہیم نے ایک سبق تو ہم کو یہ دیا، اور دوسرا سبق یہ ملا کہ باپ اگر اپنی بہو کے اندر کوئی خامی دیکھے تو باپ اپنی بیٹے سے کہہ سکتا ہے تو بیوی کو طلاق دے دے، اور بیٹے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ شاہپور مولانی والے دوبارہ ہم کو بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، مولوی صاحب بہت خطرناک بات بول کے گئے، عورتیں ناراض ہو جائیں گی۔ یعنی سسر سالن پکا، سالن میں نمک کم ہے۔ سسر نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری بیوی نے کھانا بہت خراب بنا، جا طلاق دے دے، بیٹے نے جا کے بول دیا، طلاق دے دی، ہوگی طلاق۔ یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے گا، کب دے گا؟ جب باپ ابراہیم کے جیسا۔ ہر باپ پر یہ مسئلہ لاگو نہیں ہوگا، ورنہ نکاح کم ہوں گے، طلاق زیادہ ہوں گی۔ پتہ لگا کہ ساس نے کوئی حکم دیا، بہو نے نہیں مانا، جب طلاق طلاق طلاق، تو یہ کھلواڑ تھوڑی ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے، تجربے کار تھے، صاحب فراست تھے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ لڑکی میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ جس لڑکی نے ایک اجنبی، ایک غیر کے سامنے اپنے گھر کی پول کھول دی اور کہہ دیا کہ ہماری گزر بسر اچھی نہیں ہو رہی ہے، وہ کیا میرے بیٹے کی بیوی بنے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا طلاق دے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے۔ کسی گھر میں داخل ہونا ہے، دروازے کی چوکھٹ کے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر کو اچھا بنانا ہے تو دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط اور اچھا بنانا ضروری ہے۔ اگر چوکھٹ خراب ہو جائے تو گھر کی انٹری ہی خراب ہو جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت گھر کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جس گھر کی عورتیں خراب ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بدچلن ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بے حیا ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بے دین ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بدتمیز ہو جائیں، اس گھر کا جنازہ نکل جائے گا میرے بھائیوں، اس گھر میں دین کا جنازہ نکل جائے گا۔